وہ لوگ چلائیں گے ہم کو اپنا نیتا مسلمان کو بناؤ، اپنا نیتا اپنے ووٹ دو، تو یہ چلائیں گے نا، تو یہ اکٹھا ہوں گے نا، تو کتنے ہوں گے؟ 20% میں 10% اکٹھا۔ کان کھول کر سن لو، مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جو ہے سامپردائکتا سے نفرت ہے، تو مجھے مسلم پارٹی کی سامپردائکتا سے بھی نفرت ہے۔ ہم اس دیش میں اکیلے نہیں، ہم اس دیش میں ہندوؤں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں گے تو ہی ہماری ترقی ہو سکتی ہے۔ ابھی وہ لوگ چلائیں گے ہم کو اپنا نیتا مسلمان کو بناؤ، اپنا نیتا اپنے ووٹ دو، تو یہ چلائیں گے نا، تو یہ اکٹھا ہوں گے نا، تو کتنے ہوں گے؟ 20% میں 10% اکٹھا ہو جائیں گے۔ وہ اکٹھا ہوں گے 80% میں 40% اکٹھا ہو جائیں گے۔ ہم ان 80% کے لوگوں کے ساتھ سماجوادی پارٹی ہے۔ اور جناب ابو عاصم یہ کہتے ہیں کہ مجلس اگر لیڈرشپ کو بنانے کی بات کرتی ہے تو سماجوادی پارٹی کے یہاں کے مقامی ایم ایل اے صاحب بولتے ہیں، سنو ابو عاصم صاحب، کان کھول کر سن لو، جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی نہ پاکستان جائیں گے، نہ بھارت کو کمزور ہونے دیں گے، اور بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کی سب سے مظلوم اگر کوئی اقلیت ہے تو مسلمان ہے، کسی سے ناانصافی کی جاتی ہے تو مسلمان ہے، کسی کے بچے اسکول میں نہیں پڑھتے تو مسلمانوں کے بچے اسکول میں نہیں پڑھتے، کسی کو اگر حکومت کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ آپ کان کھول کر سن لو، مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اب ابو عاصم صاحب اور اکھلیش یادو جانتے ہیں کہ جس دن مسلم اقلیت کی سیاسی لیڈرشپ بنے گی ان کی دکان ختم ہو جائے گی، تمہاری دکان بند کریں گے، جو تم خون چوستے ہو ہمارا اور عوام کا کوئی فائدہ نہیں کرتے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 42,000 کو عتیق کو حاصل ہوئے، یہ غلطی سے حاصل ہو گئے۔ ابو عاصم صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سے تھوڑی کوتاہی ہو گئی، اگر اسد الدین اویسی روڈوں پر چل جاتا تو تم ہار جاتے۔ الحمدللہ اب گوونڈی کے مانکوٹ شیواجی نگر کے ہر گھر میں پتنگ پہنچ چکی ہے، ہر گھر میں مجلس کا پیغام پہنچ چکا ہے۔